رد البدعات میں جو رد البدعات کا مقدمہ ہے یہ ختم ہوئے، یہ رد البدعات کا مقدمہ ہے، بنیاد۔ اور مسئلہ رد البدعات میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں ضوابط اور اصول اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ایک بدعت پہ گفتگو ہے وہ ہوگی انہی ضوابط کے تحت جتنی بدعت بھی ہے۔ مثلا بدعت نمبر 1 وہ ہے عید میلاد النبی۔ اچھا پہلے یہ سمجھو بدعت اعتقادیہ کیا ہے؟ بدعت اعتقادیہ خوارج اور معتزلہ کے تمام خصوصی عقائد جو اہل سنت سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح روافض کا عقیدہ رجعت، بدعہ، امامت، طینت، کفارہ وغیرہ۔ بریلویہ کا عقیدہ تفویض، تصرف، تفویض تصرف، علم الغیب، حاضر ناظر، حقیقت نورانیت، مختار کل تو وہ آ گیا تفویض میں۔ اسی طرح دیوبندی اہل بدعت کے عقائد حیات دنیاوی یا دنیا کی سی، عدم اخراج روح، اعادت الارواح فی الابدان العنصریہ، عادتاً سماع، استشفاء، عرض اعمال، وغیرہ ہم۔ تو یہ مثال کے طور پہ یہ کون سی بدعت ہے؟ اعتقادیہ، اعتقادی بدعت ہے۔ اور بدعت عملیہ حقیقیہ تقسیم میں نے بتائی تھی، بدعت اعتقادی، پھر عملی ایک حقیقی ہے ایک اضافی ہے۔ ان میں پہلا نمبر عید میلاد النبی، عید خم غدیر،
عید نصف شعبان، اور تمام اعراس عرس مرنے اور شادی کے موقع کے بعد وہ امور جنہیں شعار کے طور پہ اپنایا جاتا ہے، جیسے کول خانی، تیجا، 40واں، برسی، برتھ ڈے، یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان، یوم معاویہ، یہ سب کیا ہیں؟ بدعات حقیقی ہیں۔ اور بدعات حقیقی ان کی کوئی اصل نہیں، اور یہ مذہب کے نام پہ۔ یہاں ایک نوٹ لکھو، نوٹ، الفرق بین الرسم والبدع۔ یہاں رسمیں اور بدعتیں بھی گڑبڑ ہوتی ہیں، تو بدعت اور رسم کا فرق، تو فرق اس میں صرف تدین کا ہے۔ جو رسم ہے اس کو دین نہیں سمجھا جاتا، رواج سمجھا جاتا ہے، رواج، برادری کا رواج ہے، علاقے کا رواج ہے۔ تو رسم اور بدعت میں فارق تدین ہے۔ اگر ان رسوم کو دین کے عنوان پہ کرے گا تو پھر وہ بدعت ہوگی، اگر ان رسوم کو رواج کے طور پہ دین کی نسبت نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا ہیں؟ رسمیں۔ تو الفرق بین الرسم والبدع التدین، صرف تدین کا فرق ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسمیں جائز ہیں، رسم بھی ناجائز ہے، لیکن رسم میں پھر تفصیل ہے کہ بعض رسمیں وہ ہیں جو کبائر پہ مشتمل ہیں، جیسے شادی میں ہیں، اس میں کیا باندھتے ہیں؟ سیرا بنتی۔ اب یہ سیرا والی رسم ہے، یہ تدین کے طور پہ نہیں باندھی جاتی، وہ جو سر پہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سیرا، کلا نہیں، سیرا کیا ہوتے ہیں وہ جو گانا، یہ بڑا، ہاں، لڑیوں والا، یہ خالص ہندو شعار ہے، ہندوؤں کی رسم ہے۔ اسی طرح ہاتھ پر گانا، ادھر باندھنا، یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے۔ ہندو ادھر وہ پھول اور گانا باندھتے ہیں، ہندو رسم ہے۔ اسی طرح لوہے رکھ، ساتھ لوہے کا رکھتے ہیں، چھرا، چھری، دراتی، یہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ رسم ہے۔ اس سے مقصد ہوتا ہے جنات سے بچانا، کہاں پناہ، غیر اللہ کی پناہ۔ یہ اسی طرح
گھڑولی بھرنا. اب گھڑولی پتہ نہیں تجھے پٹھانوں کو کیا سمجھائے گا. ہاں بولو کیا کہتے ہیں گھڑولی کو؟ اور پشتوں میں تو بتانا پاگل. ہاں ہاں یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے. پھر یہ ہے کہ وہ وہاں سسرال کے گھر جا کے کپڑے بدلنا، اور ساتھ نائی اس کی شلوار اتارتا ہے. یہ بھی بے حیائی پہ مبنی ہندوؤں کی رسم ہے. تو یہ سسرال کے گھر جائے، ساتھ وہاں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ کپڑے اتارے گا، نائی اسے کپڑے پہنائے گا اور وہ دلہا تیار ہوگا. یہ بھی ہندوؤں کی رسم ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد گھڑا توڑنا ہوتا ہے. چونی گھڑا. ہاں یہ کون ہے؟ ہاں یہ رسم پتہ ہے ان کو پشتوں میں سمجھا. وہ گھڑے کا چونی رکھتے ہیں، اور پھر وہ جو دلہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں توڑ. پھر ہوتا ہے منہ دکھلانے کے پیسے. منہ مکلاوا. یہاں قریب ہمارے ایک بڑا مباحث مولوی ہے، یعنی مولویوں کی حالت بھی عجیب ہے. اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو ایک بزرگ ہے مولوی، تو اس کو گھر لے گیا دلہن دکھانے کے لیے. حالانکہ وہ غیر محرم تھا، جماعتی بزرگ تھا. تو اس کو اپنے گھر لے گیا. تو وہ اس کی بیٹی کو ملا، سر پہ ہاتھ پھیرا اور 1000 روپیہ بھی دیا. تو وہ بھی بڑے بزرگ تھے، یہ بھی بڑے بزرگ، دونوں بے غیرت بڑے بزرگ تھے. تو تھوڑے سے بے غیرت تھے، باقی بزرگ بڑے ہیں. تو اپنی بیٹی کے پاس لے گیا دکھانے کے لیے. کسی نے پوچھا، کہتا ہے کہ ہمارے یہ تو روحانی بزرگ ہے، یہ عشاء توحید کی بات بتا رہا ہوں، دوسروں کی نہیں بتا رہا، عشاء توحید کی بتا رہا ہوں، آپ کی جماعت کی بتا رہا ہوں. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں اس طرح کی بے حیائی بھی موجود ہے. اور یہ اچھا چھوڑو، یہ شادی کی جو رسمیں ہیں، پھر غیر محرموں سے ملاقات ہوتی ہے. پھر کنڈا پکڑنے کی رسم ہے. دلہن جائے گی، وہ کنڈے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، بھی میں آگے نہیں جاؤں گی، مجھے کوئی کنڈا چھڑا. اس کے لیے وہ پیسے لیتی ہے. یعنی یہ جو شادی کی رسمیں ہیں نا، یہ تقریباً 1 ہفتے شادی کو لگتا ہے ان رسمیں پورا ہوتے. تو ان میں بعض جو جن کا تعلق توہمات کے ساتھ ہے وہ تو شرکیہ رسوم ہے، جیسے میں نے بتایا لوہے رکھ اور اس طرح کے. اور بعض جو ہیں وہ حرام رسمیں ہیں، جو بے حیائی پہ مبنی ہیں، بے پردگی پہ مبنی ہیں. اور بعض وہ ہیں جو ہندوؤں کا رواج ہے، ہندو مذہب، سکھ مذہب کا، مسلمان ان کے ساتھ رہ کے انہی والی رسوم پہ عامل ہیں. وہ ساری کی ساری رسمیں حرام ہیں. کم از کم جو شعار ہیں ہندوؤں کے وہ سب حرام ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اصلاح الرسوم. اصلاح الرسوم وہ اتنا رسالہ ہے. تو وہ خیر ہندوستان میں جتنی رسمیں حضرت نے وہ لکھی ہیں، تو وہ بھی کافی رہنمائی اس سے لی جا سکتی ہے. بہرحال یہ جو رسوم کا مسئلہ ہے، ہر علاقے کا الگ مسئلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں جو رسمیں آپ کے علاقے میں بھی ہوں. جو مین شرکیہ کفریہ ہوں گی، شرک کفر ہر جگہ پہ ہوگا، ہر جگہ پہ ہوگا. لیکن جو علاقائی رسمیں ہیں یہ ہر جگہ پہ نہیں ہوتی. وہ ہمارے خطیب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے آؤ تمہیں سنت اور بدعت کی میں آسان طریقہ بتاؤں. سنت ہر جگہ پہ ایک ہوگی،
بدعت ہر جگہ پہ مختلف ہوگی، یہ بھی گپ ہے، یہ بھی خطیبانہ نکتہ ہے۔ سنت ہاتھ باندھنا سنت ہے، ہر جگہ پہ ایک ہے، کہیں جائیں ایک تو نہ ہوئی نا، ہاتھ باندھنا تو سنت ہے، تو یہ سنت ہر جگہ پہ ایک ہے، کہاں گئی تمہاری خطابت بڑھ نہیں گئی؟ تو خطیب ایسی پاگل ہوتی ہے، ایسے ایسے نکتے بتاتی، ہاں، اور بڑی سنتے ہیں۔ اذان ہر جگہ پہ ایک جیسی ہے، مکے میں اور طرح، مدینے میں اور طرح، آپ کے پاس اور طرح، اور اذان جو ہے وہ اس طرح بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ کسی اذان میں ترجیح ہے وہ بھی ثابت ہے، کسی میں ترجیح نہیں ہے وہ بھی ثابت ہے، کسی میں اکیرا پن ہے وہ بھی ثابت ہے، کسی میں دورہ پن ہے وہ بھی ثابت ہے۔ تکبیر جو ہے اقامت، یہ ہر جگہ پہ ایک ہے، تو یہ پہچان کدھر گئی؟ سنت ہر جگہ پہ ایک ہوگی۔ اور یہ یاد رکھو جو بدعتیں ہیں نا، یہ بھی جو مین بدعتیں ہیں، یہ بھی ہر جگہ پہ ایک ہے، نام مختلف ہے، سنتے ایک ہے، بدعتیں ایک ہے۔ تو خیر مین بدعات کے نام الگ الگ ہیں ہر ایریے میں۔ اس میں پہچان کیا ہے؟ کتاب و سنت عمل صحابہ، جو چیز کتاب و سنت عمل صحابہ سے نہیں، اگر اسے دین سمجھا جا رہا ہے تو بدعت ہے، دین نہیں سمجھا جا رہا، برادری کی رسم سمجھی جا رہی ہے، تو اس میں پھر تفصیل ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہے، اور کیا اس کا تباہم کے ساتھ تعلق ہے، کسی قوم کے شعار کے ساتھ تعلق ہے، یا اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی کفریہ واقعہ موجود ہے۔ تو ہر ایک کا الگ الگ حکم اس رسم کے مطابق ہوگا، لیکن ہوگی وہ رسم، اور رسمیں چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک درمیان میں فرق آ گیا، کس کا؟ رسم اور بدعت۔ اس کا زیادہ تر تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، مرنے پرنے کے ساتھ، مرنے اور شادی بیاہ کے ساتھ، اس کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ بدعت حقیقی بتایا، حقیقی۔ دوسرا کیا ہے؟ بدعت اضافی۔ بدعت اضافی کا مطلب کیا ہے کہ اصل چیز ثابت ہے، اصل ثبوت ہے، لیکن اس کی کیفیت بدل دی، اس کا وقت بدل دیا، اس کی مقدار میں تغیر کر دیا، تو اپنی طرف سے اس کی کوئی حیت مقرر کر دی۔ جیسے ذکر ہے، ذکر فی نفس ہی ثابت ہے۔ اب چند آدمی ادھر بیٹھے ہوں اور وہ ذکر کر رہے ہوں اپنی حیث پر، ادھر کوئی بیٹھے ہوں ذکر کر رہے ہوں، اس میں کوئی چیز انہوں نے گاڑی کے ڈبے نہ بنائے ہوں اور ڈرائیور بھی نہ ہو، ایسے اب آپ مثلاً بیٹھے ہیں تو آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، تو یہ فی نفس ہی، اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا ثبوت ہے۔ لیکن بدعت کیا بن رہا ہے؟ اس کی کیفیت، اس کی ساتھ جو لواحق لگائے گئے ہیں، حیت اور کیفیت، پھر اس کے ساتھ جو معاملہ کر دیا گیا، تو یہ بدعت ہے۔ تو بدعت اضافی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فی نفس ہی اس چیز کا ثبوت ہے، لیکن اس چیز کی آپ نے حیت بدل دی یا اور کوئی خصوصیت اس کے ساتھ ایڈ کر دی، یا اس کی مقدار آپ نے بدل دی، یا کوئی اور لہکہ مثلا کوئی ہو، اب ذکر ہے، ذکر جاری کے حلقے ہیں، تو ان میں کئی بدعت ہیں، صرف ایک نہیں،
ایک تو مخصوص حیت مقرر کر دی گئی، پھر یہ ذکر ہوتا بھی مخصوص صوت پہ ہے، پھر اس کے لیے ایک خاص علامت مقرر کی گئی ہے، پھر اس کے لیے تدائی بھی ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، ترغیب اور دعوت بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ ہوتا بھی جہرن ہے، اور پھر یہ ہوتا بھی فراڈ کے ساتھ ہے، پھر اس کے جو فضائل اور جو عقیدہ اس کے متعلق بنایا گیا ہے اس ذکر کے متعلق وہ بھی بدعت پہ مشتمل ہے اور غلو پر۔ تو اس میں کئی بدعات، تو اب نفس ذکر تو ممنوع نہیں ہے، ابھی آپ بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی جیسے اب بیٹھے آپ یہی حیت مقرر کر لیں گے تو پھر بدعت بن جائے گی۔ تو بدعت اضافی کو سمجھو کہ بدعت اضافی اصل چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو تغیر اور تحریف کی جاتی ہے تو وہ اسے بدعت اضافی بنا دیتی۔ یہ اب آپ نے خود اجرا کرنے، میں کل بتا چکا ہوں، اور میں نے حدیثیں آپ کو جہاں کل کے سبق میں بتائی ہیں کہ ان حدیثوں پہ ذرا غور کرو، اس کی حدیثیں بھی موجود ہیں، جو آپ کے تیز ذہن والے ہیں وہ وہاں پہنچ جائے، اور جو روسی ٹریکٹر ہیں وہ ادھر نہ بھی پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہر ایک آدمی کم از کم مسلمان بن جاؤ، مولوی قسمت پہ بنو گے۔ تو بدعات اضافی، تو اس میں یہی ہے کہ جو مجلس ذکر ہے تو یہ کن بدعات میں آئے گی؟ بدعات اضافیہ میں۔ اسی طرح دعا بعد الفرائض، فی نفس ہی فرائض کے بعد ذکر بھی ثابت ہے، اس کو ذکر بھی کہتے ہیں۔ کتابوں میں آپ کو ملے گا باب الذکر بعد الصلوات، کیا ملے گا؟ باب الذکر، ہاں سارے پڑھو شاہ بھائی، باب الذکر بعد الصلوات، کہ یہ باب ذکر ہے نمازوں کے بعد۔ اچھا، اس میں ذکر کیا ہے؟ وہ اذکار موجود ہیں۔ تو نماز کے اینڈ میں ایک اجتماعی دعا بھی ہے، اور وہ ہے سلام سے پہلے اور تشہد کے بعد، تو وہ با جماعت ہے۔ کہاں؟ درود جہاں ختم ہوتا ہے، درود سے سلام کے درمیان، اس میں آپ کوئی دعا بھی مانگ سکتی ہیں، یہ صرف رب جعلنی والی نہیں ہے، جو مرضی دعا کرو جہاں، اور نبی کریم علیہ السلام جہاں بہت دعائیں کرتے تھے، درود کے بعد اور سلام سے پہلے، لیکن کرنی عربی میں ہے، اور کرنی بھی ہیں جو قرآن و سنت کے جو معصور ہوں یا ان کے مشابہ ہوں، یہ نہ ہو کہ آخر میں کہہ رہا اللہم زوجنی مریم نواز، تو ایسی دعا کرنی، ہاں، تو مطلب ہے کہ وہ کچھ معقول معصور دعائیں ہوں، یا ایسے لگا ہو کہ یا اللہ مجھے حلوہ کھلا دے، چاول کھلا دے، یہ کون سی مانگنے والی؟ یہ ایسے ہے کہ بادشاہ کو پاس جا کے کہو مجھے نسوار دے دے۔ لیکن میں نے یہ مثال غلط دی ہے، یہ مثال غلط دی ہے، کیونکہ یہ بادشاہ ہیں، وہ جو بادشاہ ہے نا اس کا تقاضا ہے کہ چھوٹی چیز بھی مجھ سے مانگو، بڑی چیز بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے۔ بڑی نعمتیں مانگنی ہو تب بھی وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اور چھوٹی سے چھوٹی نعمت مانگنی ہے تب بھی مجھ سے مانگو۔ دنیا کے بادشاہ کی نسوار والی مثال ہے، وہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدعات، اسی طرح افطار کے وقت کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو نفس دعا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افطاری پہ دعا کی بھی آج حیت بن گئی ہے، افطاری سے پہلے رفع الیدین ہو رہا ہے، اور سارے او جناب شروع ہیں، یہ حیت، یہ بدعت ہے۔
ویسے اگر کوئی بیٹھا ہے کہیں اور اس کا جوش آ گیا تو بے شک ہاتھ اٹھا کے بھی مان لے، لیکن افطاری پر ایک تو رفع الیدین کے ساتھ دعا کرنا کوئی ثابت نہیں، دعا ہے اور یہ بھی ہے بعض روایات میں کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو آپ بے ای جہت کسی طرح، لیکن اس کی ایک صورت متعین کریں گے، جیسا کہ آج مربج ہے، چند لوگ افطاری کر رہے ہیں پہلے دعا ہوتی ہے، اسی طرح کھانے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک مولوی صاحب دعا کرواتے ہیں، اگر احیاناً ہو تو اس میں کوئی عرض نہیں، لیکن جو جہاں رسم بن چکی ہے کہ اب کھانے سے پہلے جی سپیشل بزرگ دعا کر، یہ بھی بدعت ہے، تو یہ بدعات اضافیہ ہے اور یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن ثابت ہے، آپ کسی جگہ پہ بیٹھے تلاوت کریں ثواب ہے، لیکن اس تلاوت کے ساتھ خاص ہیئت، خاص حصے مقرر کرنا، ختم القرآن کی مجلس بلانا، تو یہ بدعت ہے، اجتماع قرآن خوانی کا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح دکان مکان کے لیے، اچھا پھر پورا قرآن پڑھو، تو اگر صرف یاسین کی تخصیص کرتا ہے کہ یاسین پڑھنی ہے، یہ بھی بدعت ہے، بدعت ہے یاسین، بھائی یاسین کی کیا تخصیص ہے، پورا قرآن پڑھے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے کہ بعض چیزیں اگر وظائف کے طور پہ کرتا ہے، عبادت کے طور پہ نہیں، علاج جب وظائف کے طور پہ کرتا ہے ان کا حکم الگ ہے، یہ پابندی اس کے لیے ہے جو بطور عبادت کے کر رہا ہے، تو یہ ہیئت کوئی بھی مقرر کرے گا یہ کیا بن جائے گی، بدعت۔ اور دوستو بزرگو یہ بدعت بنے گی، تو بدعات اضافیہ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ذرا میری بات سمجھو کہ جو بدعات ہیں یہ اور عنوان آ رہا ہے، یہ سب کی سب کلو بدعت ضلالہ، سب ضلالت ہے، اور جو بدعات اعتقادیہ ہیں تو وہ ضلالت کا اعلیٰ درجہ ہیں، ان میں جو میں نے لکھوائی ہیں یہ سب کفریہ ہیں، جو آپ نے لکھی ہیں یہ کیا ہیں، سب کفریہ ہیں، علم غیب، حاضر ناظر وغیرہ وغیرہ، تو یہ بدعت اعتقادی ہے۔ ایک یہ ہے بدعت عملی، چاہے وہ حقیقی ہو یا اضافی ہو، تو یہ علی الاطلاق کفر نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم ہے مکروہ تحریمی والا، کم از کم حکم اس کا کیا ہے، مکروہ تحریمی، اور مکروہ تحریمی کا آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ وہ حرام کے برابر ہوتا ہے، کل حرام، مکروہ تحریمی کس کے برابر ہوتا ہے، کل حرام، وہ حرام کی طرح ہوتا ہے حکم میں، بس صرف یہ ہے کہ جو حرام قطعی ہوتا ہے پھر اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور جو حرام ظنی ہے وہ اسی کل حرام ہے، یعنی اس کو کرنا جائز بالکل نہیں، اور اس پر اصرار کبیرہ ہے۔ اور جو بدعتی اعتقادی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں، اور اس کے پیچھے نماز کے جواز کی تعویلیں کرنے والا وہ بھی تقریباً کافر ہے۔ جو بدعتی اعتقادی کے پیچھے کہتے ہیں نا جائز، اس کا مطلب ہے کہ کفر کو اسلام کہہ رہا ہے اور کفر کو فروع کہہ رہا ہے، تو اس کا ایمان بھی تقریباً کافر ہے، یا انشاءاللہ کہہ دو تو بہرحال حکم وہی ہے۔ اور جو سمجھو بات، جو بدعات عملیہ ہیں، تو آج کے اگر فرقے دیکھیں جو پاکستان میں فرقے، تو یہ للڑ یہ اعتقادی بدعتی ہے، بریلوی اعتقادی بدعتی ہے، شیعہ بھی اعتقادی بدعتی ہے، اسی طرح مودودیہ بھی اعتقادی بدعتی ہے،
وہ ان مسائل سب کو فروع سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سب صحابہ کے قائل ہیں، صحابہ پر تنقید کے، وہ اس کو بطور عقیدہ اور صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، اور یہ باقاعدہ ان کے دستور بھی ہیں. تو غیر مقلد بھی اعتقادی بدتی ہے، ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے اور بالکل منکرین قرآن ہے. تو ان فرقوں کے پیچھے کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، ہوتی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. یہ آگے مصلی پہ کھڑے ہوں یا خنزیر کھڑا ہو برابر، ایشا خنزیر کو شلوار پہنا دو، بالکل نماز نہیں ہوتی. اور جو اشاعتی بدتی ہیں ان کے بارے میں مسئلہ ہے، جو عقیدہ صحیح ہے لیکن عملی بدتی ہے. تو عمل میں بدعت ہے. تو یہ کیا ہیں؟ یہ بدعت عملی کے یہ مرتکب ہے. تو عملی والے بدتی اشاعتی ہے، بعض ان میں، سب نہیں، بعض ان میں بدتی ہے. تو عملی بدعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے اگر جماعت کھڑی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کا اعادہ ہوگا، اور مستقل ایسے کو امام بنانا یہ جائز نہیں ہوگا. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اس پر میں نے بہت زیادہ حوالے لکھے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ کس کی کتاب جو میں نے تقریر تھی اس پہ آئے ہیں. کسی بزرگ کی کتاب پر تقریر کے میں نے کی، اس پہ وہ سارے حوالے آئے بھی ہیں کہ بدتی کے پیچھے نماز نہیں ہے. اب یہاں ایک بات سمجھو، ضمن میں ایک نئی بات نکل آئی کہ یہاں آج کل یہ مسئلہ بڑا چلا ہے، اہل بدعت کے پیچھے نماز ہے یا نہیں. اس میں تین باتیں سمجھ لو. ایک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ ثلاثہ کا ایک خاص اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقتدی کی نماز موقوف ہے امام کی نماز پہ. امام کی نماز ہوگی تو مقتدی کی ہوگی. الامام ضامن متضمن، مقتدی کی نماز کو ضمن میں لینے والا، یعنی مقتدی اور امام کا جو ربط ہے وہ ہے موقوف علیہ والا، کہ امام کی نماز پر مقتدی کی نماز موقوف ہے. اگر امام کی ہو گئی تو مقتدی کی ہوگی، امام کی نہیں ہوئی تو مقتدی کی نہیں ہوگی. جبکہ امام احمد، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، مقتدی کی نماز اپنی ہے، امام کی نماز اپنی ہے. ایک قول ان کا یہ ہے، امام شافعی پکے یہی کہتے ہیں. امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے کہ مقتدی کی نماز اپنی ہے اور امام کی نماز اپنی. امام اگر بے وضو بھی ہے نا مقتدی کی ہو جائے گی. امام نے اپنی پڑھنی ہے، مقتدی نے اپنی پڑھنی ہے. امام کی ہو نہ ہو مقتدی کی ہو جائے گی. یہ ایک باریک نکتہ ہے جو مولوی الحمدللہ نہیں جانتے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. اس لیے بعض شوافع کی کتب میں یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا کہ بدتی کے پیچھے نماز پڑھنی بالکل صحیح ہے. اس کی بنیاد کیا ہے کہ اس کی اپنی ہے، اس کی اپنی ہے. اور امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے کہ مقتدی کی اپنی ہے اور امام کی اپنی ہے. سمجھ گئے میری بات؟ یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے. اور امام مقتدی کا تعلق ہے
انتظام جماعت کے ساتھ، ایک نظم ہے، بس نماز اپنی اپنی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ دوسرا جو دھوکہ لگا وہ یہ کہ بعض احادیث میں جہاں فرقت جماعت سے منع کیا گیا، بغاوت حکومت اسلامیہ سے منع کیا گیا، تو پھر اس سیاق میں فرمایا گیا صلو خلف کل بر و فاجر۔ اس نقطے کو سمجھنا ہے، یہاں پر بھی بدعتی کوئی نہیں آیا، فاجر آئے۔ اس سے آگے پھر قیاس کیا گیا کہ ہر نیک بد کے پیچھے نماز پڑھو، اور پھر آپ کو کتابوں میں یہ بھی ملے گا کہ یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امیر المومنین جب تک کفر بواہ کا مرتکب نہ ہو اسے آپ معزول نہیں کر سکتے، اور جب تک معزول نہیں ہوگا تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھو اور اپنی الگ بھی پڑھ لو، اپنی الگ۔ ان کے پیچھے کیوں پڑھو، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ان کے پیچھے کیوں پڑھو کہ اگر تم نے ان کے پیچھے نہ پڑھی تو وہ تمہیں قتل کر دے گا، وہ حاکم ہے نا بھائی، تو نماز انتظام میں آئے گی۔ اگر تم نے اس کے پیچھے نہ پڑھی وہ تجھے قتل کرے گا، جب قتل کرے گا تو انتشار ہوگا، بغاوت ہوگی، اور خروج اس وقت تک جائز نہیں جب تک امام کفر بواہ کا مرتکب نہ ہو۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء کی کتابوں میں آپ کو ملے گا فاسق فاجر بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن کون سے؟ حکمران۔ اگر ایسا کوئی خلیفہ مسلط ہو گیا اسلامی نظام والا اور اس نے آپ کو پابند کیا، جیسے خلفائے عباسیہ میں بدعت کانوں تک تھی اور فاسق فاجر بھی تھے، تو اب اگر دو صورتیں ہیں، اگر آپ نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتے تو آپ کی جان جائے گی اور بغاوت ہوگی۔ تو اس لیے ان فقہا نے بعض احادیث سے استنباط کر کے یہ لکھ دیا، اس کو کہتے ہیں احون البلیتین، اور کیا ہے احون اور تقلیل فی النجاست۔ کیا لفظ میں بول رہا ہوں؟ تقلیل فی النجاست۔ لیکن یہ مسئلہ حکمرانوں کا ہے، یہ کوئی بھی عالم نہیں کہہ سکتا کہ عام حالت جیسے ہمارے زمانے کی حالت ہے کہ کسی بدعتی کو امام بناؤ، کوئی بندے کا بچہ نہیں کہہ سکتا سوائے ریمنڈ والوں کے اور ریمنڈی مفتیوں کے۔ ان کی نماز مشرکوں کے پیچھے میں، ان کی تو ویسے بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب تیسری بات سمجھو اس معاملہ میں، کہ سب سے بڑی جو تشویش ڈالی ہے یہ مرزا جیلمی، مودودی اور اس طرح کے جو صلح کلی لوگ ہوتے ہیں، جو اندر کے پلیت ہوتے ہیں اوپر سے صلح کلی، تو ان حضرات نے آج کل بہت اس کو چلایا ہوا ہے کہ وہ جی ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ کو کتنی باتیں بتائیں؟ 2۔ یہ سمجھ آ گئی؟ اب تیسری بات کی طرف آ رہا ہوں، تیسری بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تیسری بات جو سب سے بڑا ان کو اشتباہ ہوا وہ بخاری کے ایک باب اور ایک روایت سے ہوا، کہ بخاری میں ہے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس پر وہ حدیث لائے امام بخاری حضرت عثمان کے محاصرہ والے، کہ جب حضرت عثمان معصور تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو معصور ہیں اور ہمارا امام اہل فتنہ ہے، امام الفتنہ، تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت عثمان نے کہا جب نیکی کریں تو تم نیکی کرو، جب برائی کریں تو نہ کرو، لہذا تم نماز امام فتنہ کے پیچھے پڑھتے رہو۔ یہ حدیث لائے
اس پر عنوان کیا دیا؟ باغی مبتدی، اس کے پیچھے نماز کا جواز۔ اس کو لیا ہے جیلمی نے، اور آپ کے جو مولوی کراچی والے اور پشاور والے اور یہ جو دبری ملا مفتی ہے، بالکل علت المشائخ کے مریض، انہوں نے اس سے لے لیا کہ دیکھو جی نماز تو جائز ہے بتیوں کے پیچھے۔ تو اب یہاں سمجھنی ہے بات، جہاں تک مسئلہ ہے حدیث کا، تو یہ تو ان کی بے وقوفی ہے، یہ سمجھے ہی نہیں۔ حدیث میں مسئلہ ہی اور کھڑا ہے۔ حدیث میں یہ آ رہا ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ جو باغی آئے تھے حضرت عثمان پر حملہ کر کے، ان کا مذہب واضح تھا؟ یہ تو پکے مسلمان بلکہ بڑے مسلمان بن کے آئے تھے۔ ان کا کیا موقف تھا؟ حضرت عثمان کی سیاسی مخالف بن کے آئے تھے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ اصل کیا تھی۔ اب بھی بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں، گزر جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ یہ جب لال مسجد کا واقعہ پیش ہو رہا تھا تو اس وقت ہم بھی روتے تھے، بھی بڑا ظلم ہو گیا، اور وہ بظاہر صورت یہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ فوجیوں سے بڑے ظالم تو یہ مولوی ہیں لال مسجد والے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آئے تھے بزرگ حضرت عثمان کے خلاف، یہ کون تھے؟ یہ بظاہر مسلمان تھے اور سیاسی معاملہ لے کے آئے تھے، سیاسی اختلاف، اور کسی کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ یہ خلیفۃ المسلمین کو شہید بھی کریں گے، کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کی اندر کی پلیتی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اندر میں ایک ہی وہ سامری تھا عبداللہ ابن سبا، وہ اس کی نیت کچھ اور تھی، لیکن اس نے بہانہ بیانیہ سیاسی بنائے، اور یہ جو مسجد میں انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے حضرت عثمان پر سیاسی الزامات انتظامی امور میں اعتراض کر کے اپنے آپ کو بڑا مومن کامل ظاہر کر کے انہوں نے مسجد کا کنٹرول سنبھالا۔ تو جب ان کے عقائد کہیں بدعت والے ظاہر ہی نہیں تھے تو اس روایت سے اہل بدعت کے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگی؟ کس کو سمجھ ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ ہے؟ ہاں جی۔ کچھ بزرگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اندر بھی ٹھیک نہیں نا، ہاں اندر کی بیماری۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، پہلا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو لوگ حضرت عثمان کے خلاف آئے تھے، یہ مذہبی بیانیہ بنا کے آئے تھے یا سیاسی بیانیہ بنا کے آئے تھے؟ ان کا بیانیہ سیاسی تھا، اور پکے اولیاء اللہ بن کے آئے تھے، اور خلافت اسلامیہ کے خیر خواہ بن کے آئے تھے، اور یہ احتجاج کر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ امام فتنہ کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، جب نیکی کا کام کرے تم کرو، جب تک یہ نیکی کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے اس وقت تک وام و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ یہودیوں کی نسل آئی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف احتجاج کر رہے ہیں اور سیاسی اختلاف کر رہے ہیں، اور حضرت علی بھی مدینہ میں تھے، ان کے بھی وام و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اندر کے خبیث ہیں اور اوپر یہ اور باتیں کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل تب بنے کہ حضرت عثمان کو پتہ ہو کہ یہ اندر سے یہودی ہے، اوپر سے لبادہ اڑائے، تو پھر تو بات ہے، تو وہاں تو حضرت عثمان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ تو صرف سیاسی اختلاف سے تو آدمی باغی نہیں بن جاتا نا بھائی، خلیفۃ المسلمین پر سیاسی اعتراض تو ہو سکتا ہے، ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے۔
حضرت عمر پہ ہو سکتا ہے تو عثمان پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ان کی اصلیت کھلی ہے شہادت عثمان کے بعد کہ یہ کام بھی انہوں نے کر دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام فتنہ کون تھا؟ جی علی تھے. جی مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان پہ تو پابندی لگ گئی، مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، تو خلیفہ حضرت عثمان ہے، تو خلیفہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے نمازوں کا امام علی کو بنا دیا، اور حضرت علی نے بھی اس امامت کو قبول کیا کیونکہ نماز کا مسئلہ تھا. اب پوچھنے والوں کا پوچھنا یہ تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، مسئلہ ہے نا کہ اگر کسی کی جگہ پہ جاؤ تو امام کی اجازت کے بغیر امامت نہیں کرا سکتے، تو وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ امیر المومنین آپ ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر انہوں نے ایک امام مقرر کیے، وہ حضرت علی تھے اور ایک اور صحابی بھی تھا، وہ نمازیں پڑھا رہا ہے، تو آپ کی اجازت کے بغیر ہم ان کے پیچھے پڑھیں، تو حضرت نے اجازت دے دی ہے کہ میری اجازت ہے ان کے پیچھے پڑھیں. تو یہ فتنہ آل فتنہ کا امام نہیں تھا، آل فتنہ کا مقرر کردہ امام علی تھے. جی سمجھ گئے میری بات یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے جی. بولو. جی سمجھ گئے. ہاں یہ جو نیلی ٹوپی والے بزرگ ہیں آپ ناخن تراش رہے ہیں. یہ نیا کوئی مہمان ہے ادھر پڑتا ہے، یہ نیلی ٹوپی والا رائے بنڈی بیٹھا ہے. یہ ادھر کا طالب علم ہے جو مہمان ہے؟ طالب علم. یہ گونگا ہے جو زبان چلتی ہے اس کی؟ اس کی زبان ٹھیک ہے؟ اچھا طالب علم ہے، زبان ٹھیک ہے نا؟ ادھر کوئی کھیل رہا ہے، ادھر کیا ذکر کر رہا ہے؟ اونٹ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو اس سنجے کا طریقہ نہیں آتا بول کر. اچھا بھائی میں نے جو جواب دیا کس کو سمجھ آئے؟ امام و اہل فتنہ کون تھے؟ حضرت علی. علی نمازیں پڑھا رہے تھے. جی اور پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ کی مشرق کے امام آپ ہیں، انہوں نے اور امام مقرر کر دیے، تو اس سے استدلال کیسے ہوگا؟ باقی رہ گیا بخاری کا باب. تو بخاری کے باب کا میں نے مطلب بتا دیا کہ یہ احبن البلیتین ہے. امام بخاری جب باب لکھ رہا تھا نا، امام بخاری کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ امت مسلمہ بغیر امام کی ہوگی جیسے آج ہے. تو امام بخاری یا پہلے آئمہ جو لکھ رہے ہیں وہ اپنے دور کے حساب سے لکھ رہے ہیں، اور اپنے دور کے حساب سے وہی حکمران اگر اس طرح کے ہوں تو جان بچانے کے لیے جماعت کے ساتھ رہنا ہوگا، منفارق الجماعت سے بچنا ہوگا، مفارقت جماعت سے بچنا ہوگا. تو امام بخاری نے ایک تو اس بنیاد پہ باب قائم کیا، ہماری بات اس دور کی نہیں ہے، ہماری موجودہ اب شباز شریف الحمدللہ ہمارے امیر المومنین کو نماز آتی نہیں ہے، یہ تو بے فکری ہے، نہیں آتی نماز، کلمہ بھی نہیں آتا. تو سوال ہے کہ جب امیر المومنین ہو ہی نہیں، جماعت ہی نہ ہو، اب تمہاری جماعت کوئی نہیں ہے، جب تک امیر المومنین نہیں ہوگا تمہاری کوئی جماعت نہیں. جماعت ہوتی ہے خلیفہ کے ساتھ اور امیر المومنین کے ساتھ. یہ جو ٹانگے کی سواری ہے جماعت بنائی ہوئی ہے، میری جماعت شرعی یہ جماعتی نہیں ہے. شرعی امیر المومنین ہے، شرعی جماعت وہی ہے جو امیر المومنین کے تابع ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں تم نے بھی جماعت المسلمین کی طرح بہت کچھ کہا ہوا ہے. تو خیر اب اس صورت میں بتی کو امام بنانا صحیح ہے یا نہیں، بات یہ ہے. اب جہاں امام بخاری کا باب کیسے چلے گا؟ امام بخاری جس دور میں ہے تو وہ تو خلافت قائم ہے.
دوسرا میں نے بتایا امام کا مذہب ہی اور ہے. امام کہتے ہیں مقتدی کی نماز الگ ہے، امام کی الگ ہے. تو جب دونوں کی نماز ہی الگ الگ ہے تو پھر انہوں نے اگر باب قائم کر دیا تو اس میں کون سا گناہ کیا؟ انہوں نے اپنا مذہب بیان کیا. بات تو ہے کہ امام اور تحقیق یہ ہے کہ امام بخاری قابل احترام ہے. تحقیق یہی ہے کہ نماز امام کی متضمن ہے مقتدی کی نماز کو، اور اس مسئلے میں ہمارا امام زبردست دلائل رکھتے ہیں. باقی زیادہ ہیں لیکن بالکل کمزور دلیل. اصل بات امام کی. سمجھ گئے میری بات؟ اونچے بولو اور اونچے بولو. یہ تھوڑا سا مسئلہ میں نے بیان کیا احکام اہل بدعت کا. سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، اگر آپ یہ تین چیزیں مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ اشکال نہیں ہوگا. تو اعتقادی بدعتی کے پیچھے تو نماز کے جواز کا قائل قطعی کافر ہے. بات ہو رہی ہے عملی بدعتی. عملی بدعتی اس کا حکم آ گیا. اس کے بعد جو ہے دو چیزیں ہیں. اتنا جلدی ٹائم گزرا. دو چیزیں بدعات کے عنوان پہ ساری پرچیاں لکھو، جو چیز رہ گئی یہ موضوع نہیں بدلنا. پھر فور پرچیاں لکھو جس کے ذہن میں اشکال ہے بدعات کے عنوان پہ، عنوان کے مطابق. دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے. پہلی یہ کہ رد الشبہات، کچھ باتیں میں نے کر دی ہیں کہ اہل بدعت، ہاں نہیں پہلے ایک اور بات سمجھ. اسی روٹین کو چلو. درمیان میں ایک بات آ گئی تھی کہ بدعات اعتقادی، بدعت عملی، حقیقی اور اضافی. ہاں اب ایک اصول سمجھ لو بھائی، سمجھ لو. لکھوانے کی باتیں میں لکھوا دیتا ہوں، پہلے سمجھ لو. اب ہر بدعت کی تردید ہوگی تو کیسے ہوگی؟ مثلاً آپ کل شریف، تیجا، ساتہ، میلاد النبی، خم غدیر، اس کی آپ تردید کرنا چاہتی تو کیسے کریں گے تردید؟ ہر بدعت کے رد پہ کوئی آیت ہوگی یا حدیث ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ اچھا، ہر بدعت کے رد پہ کوئی عبارت ہوگی؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ بدعتیں لا متناہی ہے. بزرگ متناہی ہے، کتابیں متناہی ہے. بدعتیں لا تعداد ہیں. اس لیے جو لا تعداد بدعتیں ہیں ان کے لیے یاد رکھ لو، نہ خصوصی آیت کی ضرورت ہے، نہ خصوصی روایت کی ضرورت ہے، نہ خصوصی عبارت کی ضرورت ہے. ہر بدعت کی تردید ہوگی اصولی دلائل سے، اصولی قواعد سے. جو بھی مثلاً میلاد ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر کئی طریقے پہ بات کرتے ہیں. مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میلاد النبی بدعت ہے. اس کا ہم ثابت کیسے کریں گے؟ اس کے ہم تین طریقے پہ ثابت کر سکتے ہیں. پہلا طریق یہ ہے کہ آپ وہاں سے شروع کریں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ جو عید میلاد ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی تھی، اس کا سبب موجود تھا، معنی بھی کوئی موجود نہیں تھا. جب سبب بھی موجود ہے، سبب ولادت ہے، اور اس کا معنی بھی کوئی نہیں، تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کے، 13 سال مکے 10 سال مدینے میں گزارے۔ ان 23 سال نبوت میں آپ نے ایک دن بھی 12 ربیع الاول کا یہ تہوار نہیں منایا۔ تو لہذا من احدث فی امرنا ھذا، سمجھ گئے؟ اب جی منع دکھاؤ، منع یہی ہے، منع دکھاؤ آیات افتراء ساری پڑھ دو، منع دکھاؤ آیات خطوات شیطان کی پیروی نہ کرو ساری پڑھ دو، منع دکھاؤ آیات اتباع ساری پڑھو، منع، یہ ساری ایتیں ساری حدیثیں ہوں گی۔ دوسری اب بات اسی پہ چلے گی، دوسرا طریق کہ تمہارے سب مولویوں نے لکھا ہے کہ یہ شروع کب ہوئی ہے؟ 604 ہجری، 604 ہجری۔ تو ظاہر بات ہے جو دین الیوم اکملت لکم پہلے ہی مکمل ہو گئی ہے، اور یہ 604 ہجری کو شروع ہوئی، تو اسلام تو 604 کو مکمل نہیں ہوا، تو اس پہ پھر حوالے دینے ہوں گے 604 ہجری پر شروع ہوئی۔ مثلا نعیم الدین مراد آبادی انوار ساتیہ میں لکھا، غلام رسول سعیدی تبیان القرآن شرح مسلم، اور اسی طرح رسائل میلاد النبی، رسائل میلاد الرسول، اور اسی طرح سخاوی، ملا علی قاری، یہ سارے، اور پھر البدایہ والنہایہ ابن اسیر، یہ ساری تاریخیں وغیرہ وغیرہ، اس پہ سینکڑوں حوالے موجود ہیں کہ یہ 604 ہجری کو شروع۔ تیسری بات آئے گی کہ جب بریلوی پھنسیں گے تو ایک ہی بات کریں گے کہ ہے بدعت، لیکن بدعت حسن ہے، اور ان کے 200-250 مولوی لکھ گئے، پیر کرم شاہ ضیاء النبی میں لکھ گئے، غلام رسول سعیدی شرح مسلم تبیان القرآن دونوں میں لکھ گئے، عبدالسمیع رام پوری انوار ساتیہ میں لکھ گئے، اور ان کے سخاوی تک سارے حضرات، عبدالحق دہلوی وہ الاخبار اخیار اس میں لکھ گئے، ما ثبت بالسنہ میں لکھ گئے عبدالحق دہلوی، اور اس طرح یہ سب حضرات اگر گنتے جائیں یہ 200-250 بنتے ہیں جنہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ بدعت حسن ہے۔ اب ایک نئی بات چھڑے گی نقطے پہ کہ بدعت حسنہ کوئی ہے یا نہیں۔ آپ کے پاس پورا مواد آ چکا ہے کہ بدعت حسنہ کوئی نہیں ہے، بدعت حسنہ شرعی نہیں، اس پہ جو اعتراض سے میں نے جواب دے دی۔ تو یہ 3 طریقے ہوں گے۔ اسی طرح جنازہ کے بعد دعا ہے تو اس پر بھی بنیادی یہی طریقہ ہوگا، لیکن اس میں چونکہ بریلوی حضرات ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا ہم ثابت کریں گے۔ اب وہ ثابت کیسے کریں گے؟ وہاں طریقہ الگ ہے۔ ایک تو وہ آیات پکار پڑھیں گے، بریلوی پکار والی آیتیں زندگی میں نہیں پڑھتے، صرف جب دعا بعد الجنازہ پہ مناظرہ ہو، ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جنازے کے بعد دعا، اذا دعاہ، جنازے کے بعد دعا، ادعونی اذا سالک عبادی انی فانی قریب، ساری آیتیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، ہے کافرہ جو جنازے کی بعد دعا کا ممکن، کرہ الکافرون، پتہ لگا وہابی کافر ہے، دعا نہیں مانگتے۔ تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے میں سب سے بہترین طریقہ کہ جب اس طریقے پہ بریلوی آ جائیں تو تم بھی اس طریقے پہ آ جاؤ، مسئلہ پکار کو لے لو، ادعونی، اور اس کو کہو ان آیات کی روشنی میں تو بھی کافر احمد رضا سمیت تم سب مشرک ہو، اور مشرک کا جنازہ ہی کوئی نہیں، دعا تو بعد میں ہوتی، مشرک کا جنازہ ہی نہیں تو دعا بعد میں، تو اس کو اس لائن میں لو۔ دوسرا طریق پھر وہ کہتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہے، جس پہ 3 حدیثیں پیش کرتی ہیں۔
اور ان 3 حدیثوں کا جواب پھر وہی ہے کہ ان کی سندیں اس پہ بھی بحث ہوگی، ان کے متن پہ بھی بحث ہوگی، اور یہ طریقہ اجراءً آ رہا ہے۔ اسی طرح عرس پہ بحث ہو، صلاۃ و سلام کی بدعت پہ بحث ہو، تو صلاۃ و سلام میں بھی یہی دلائل ہوں گے، من آدھا صفیہ، یعنی جو بدعت بھی ہوگی باتیں یہی ہوں گی جو آپ نے پڑھا ہے۔ طریقہ کار بدعت بدلے گی، دلائل نہیں بدلیں گے۔ اب صلاۃ و سلام اس پہ اگر گفتگو ہے تو اس میں بھی ہماری طرف سے کوئی دلائل ہیں، اور پھر ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو 20 کتابوں میں لکھا ملے گا کہ یہ 781 ہجری کو شروع ہوا، 781، اور بدعت حسن ہے۔ پھر جب بدعت حسنہ پہ آ گئی تو پھر بات وہاں آئے گی۔ دعا بعد الفرائض پہ گفتگو ہوگی، یہی دلائل۔ دعا بعد العیدین پہ گفتگو ہوگی، یہی دلائل۔ جس تعزیت والی دعا پہ گفتگو ہوگی، یہی دلائل۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ ہر بدعت اس لیے بہت سارے ساتھی ذرا بچے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بدعت کے رد میں کیا ہے؟ بھائی ہر بدعت کے رد میں یہی دلیل ہے۔ فردن اسی کا میں ایک اور رنگ آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک بالکل نیا رنگ۔ بریلوی حضرات نے جو ایک کوڈ نمبر بنایا تھا وہ ان کا اب ختم ہو گیا۔ انہوں نے بنایا تھا منع دکھاؤ، اگر منع نہیں تو جائز ہے۔ اب جب شیعہ آ گئے میڈیا پر تو پچھلے 2-3 سالوں سے شیعہ بریلوی کی لڑائی چل رہی ہے۔ بریلویوں نے کہا کہ عید غدیر بدعت ہے، شیعوں نے کہا منع دکھاؤ۔ اب یہ فن سے منع ان کا باپ بھی نہیں دکھا سکتا۔ شیعوں نے کہا، بریلویوں نے کہا کہ یہ جو پڑھتے ہو اشہد ان علی ولی اللہ، اس کو ثابت کرو۔ اس کے ثابت کی کیا ضرورت ہے، تم منع دکھاؤ۔ اور دیوبندی جب بریلویوں کہتے ہو صلاۃ و سلام کیوں، تو کہتے تم منع دکھاؤ۔ یہ منع والا فارمولہ فیل ہو گئی ہے، یہ اب چکاٹ لگنے والا نہیں ہے، یہ پرانا ایٹم ہے جو ختم ہو چکا۔ میڈیا کا دور ہے، پہلے یہی پکی دیتے تھے منع دکھاؤ۔ اب آخری بات اس موضوع پہ سن لو کہ بدعات کے رد کے دلائل بھی ایک جیسے ہیں اور بدعتیوں کے دلائل بھی ایک جیسے ہیں، اور 2 چیزوں کے درمیان، 3 چیزوں کے درمیان سارے بدعتیوں کے دلائل گھومتے ہیں۔ پہلی دلیل اکابر مشائخ بزرگ۔ بریلوی بدعتی کو سمجھاؤ گے آپ کے سامنے اکابر پیش کریں، معمولات یاد سے۔ دیوبندی بدعتی کو سمجھاؤ گے بزرگ پیش کریں، اشاعتی بدعتی کو سمجھاؤ گے مشائخ اکابر بزرگ۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہی پیش کریں۔ اچھا شیخ القرآن کرتے تھے، عنایت اللہ شاہ صاحب کرتے تھے، فلانا کرتا تھا، اور بریلوی کرتا، گورڑے والا کرتا تھا، سیال والا کرتا تھا، فلانا کرتا تھا، تو دلیل وہی ہوگی ہر جگہ۔ تو اب آپ نے پھر فیصلہ کر لینا ہے کہ کلمہ چینج کرنا ہے یا کلمہ صحیح ہے۔ کلمہ اگر محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے تو پھر محمد کے امتی بنو، مولویوں کے نہ بنو۔ اکابر قابل احترام ہیں، قابل اتباع علی الاطلاق صرف رسول اللہ۔ پھر آگے یہی جی منع دکھاؤ، منع والا تو پنچر ہو گیا کام۔ اب آپ کو پوچھتے ہیں فرائض کے بعد دعا منع دکھاؤ،
یہ تو بریلوی کوڈ ہے، وہ بھی یہ نوٹ اب چل نہیں سکتے، ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اور تیسرا الزامات، اے جی دعا دی منکر ہے، اللہ سے بھی نہیں مانگتی، پلا نہیں مانگتی، تو اصولی طور پر یہی دلائل ہوگی، خصوصاً چونکہ یہ لوگ قرآن و سنت کے منکر ہیں، اس پر مطمئن نہیں، تو مثلاً ایک ایک بدعت جو پہلی بدعتیں ہیں ان پر تو آپ کو حوالے مل جائیں گے، جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، بڑے بڑے اکابر کے حوالے ملیں گے، لیکن جو موجودہ بدعتیں ہیں ان کے تو حوالے نہیں مل سکتے، تو ان کی تردید اسی پہ ہوگی۔ دعا بعد الفرائض پر ایک کتاب ہے مسنون طریقہ نماز، یہ مدینہ منورہ سے چھپی ہے، بندہ پاکستانی ہے، اور اس پر سلیم اللہ خان کی تصدیق بھی ہے، ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر کی تصدیق بھی ہے، دیوبند کے ناظم اعلیٰ تعلیم کی تصدیق بھی ہے۔ اس میں اس نے 2 بہترین حوالے بھی دیے ہیں، اور یہی لکھا ہے کہ دعا بعد الفرائض اجتماعی کا کوئی ثبوت نہیں، ائمہ مساجد اس سے روکیں، اور علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ ان کا حوالہ بھی انہوں نے دے رکھا ہے، ویسے حوالہ اصل کتابیں میں موجود ہے، علامہ بنوری کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ دونوں بزرگوں نے لکھا کہ دعا بعد الفرائض کوئی اس کا ثبوت نہیں، ائمہ مساجد اس سے روکیں، اس رسم کو ختم کریں، اور بدعت کے لفظ بھی موجود ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کی فیض الباری میں اور بنوری صاحب کی معارف السنن میں بھی موجود ہے، انہوں نے روکا ہے۔ مفتی رشید احمد صاحب کا آسن الفتاوی، اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ سب سے بہترین بات علامہ شاطبی نے الاعتصام میں کر رکھی، 2 جگہ پہ دعا بعد الفرائض پہ شاطبی نے بہترین گفتگو کی، اور اب آپ کے لوگ ضد پہ اب تو بدعتی بھی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے حضرات اس پہ پکے ہیں، کراچی والے بھی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور ہماری جماعت مقننہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، مقننہ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال ضد سے ہٹ کر ابھی تو لوگ ہم پہ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ او جی آتا ہے اور نہ دعا کرتا ہے آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے درس کی، تو اب جب اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے تو پھر تو پکا بیتی ہے، مطلب یوں کروں تو دعا ہوگی نا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ، ڈرائیور خاص ہے تو کروں تو دعا ہوگی، درس ختم ہو تبھی دعا، تو آخر دعوانا دعا ہے نا، ہر جگہ کہانی تو یہ بھی ہے، ہاں بالکل، ہاں۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ کہنے لگے کہ آپ والی بات، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا کہ ہر جگہ پہ تو ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، جیسے ہم بستری کی دعا میں تو رفع دین نہیں ہوتا، مولوی صاحب نے کہا کہ رفع دین نہیں ہوتا، وہاں رفع رجلین کہ مقام رفع دین، کیا مقام ہوگی؟ تو مولوی وہی ہوتا ہے جو بالکل چپ نہ کرے۔ اب ذرا بات سمجھو، اچھی طرح سمجھو، کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ درس کے آخر میں خاص جگہ پہ
اگر کوئی آپ کو کہتا ہے عام حالت میں کہ میرے لیے دعا کرو، آپ کسی کے گھر میں گئے، معمول کے مطابق کہتا ہے دعا کرو جی، اس طرح کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر بلا التزام کوئی آدمی آتے ہوئے مثلا ابھی میرا دل کر رہا ہے میں دعا مانگ لیتا ہوں ہاتھ اٹھا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی خاص تدین نہیں ہے۔ لیکن جب یہ جی در سے پہلے بھی مانگنی ضروری ہے، آخر میں بھی پوری حیت بنا دے گا، تو میں نے چھوڑی اسی لیے کہ اس کو حیت بنایا گیا ہے۔ اور جو بزرگ آتا ہے پہلے بھی لگا ہوتا ہے درد ختم کرے، بڑا پہاڑ تو نہیں اتارا ہے نا کہ اب مانگ لیں، بعد میں بھی لگا ہوتا ہے۔ یہ ایک پوری رسم بن گئی ہے۔ اس پر الفائز فی الدعاء بعد الفرائض، حضرت نیلوی شاہ صاحب کا رسالہ ہے۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب نے رسالہ شروع میں بڑی مزے کی بات لکھی۔ یہ جو مقرنہ کا فیصلہ ہو رہا تھا اس میں لکھا ہوا ہے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف جائز ہے، ثابت بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نیلوی شاہ صاحب نے اس پہ دستخط کر دیے تھے۔ جب واپس آئے دوبارہ پڑھا تو پھر اپنے فیصلے کے خلاف رسالہ لکھا، اور خود لکھا کہ میں تو تھکا ہوا تھا، میں وہاں پہنچا تو یہ سارے دستخط کر کے بیٹھے تھے، میں نے کہا اتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے ٹھیک کیے ہوں گے، میں نے بھی کر دی۔ میں نے اب دیکھا تو پورا پھر حضرت نے رسالہ لکھا الفائز فی الدعاء بعد الفرائض۔ یہ رسالہ دیکھنے والا ہے، بہترین ہے۔ خیر، اب مختصر سا ضیاء النور ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اب ضیاء النور تو ادھر ہے نہیں، تو کچھ باتیں ضیاء النور سے لی گئی ہیں۔ یہ جان بوجھ کے سیاستاً میں نے ضیاء النور سے لیے، کیونکہ آج کل ضیاء النور منسوخ ہو چکی ہے۔ ضیاء النور جو ہے فی الحال منسوخ ہے۔ یہ شیخ کی کتاب ہے۔ دو کتابیں اپنے پاس رکھو، ایک یہ ضیاء النور اور دوسری افادات بخاری، سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی رسالہ افادات بخاری۔ اہل بدعت پہ صحیح رگڑا لگا ہے۔ اب ذرا جہاں دیکھو، جہاں بھی ایک بات سمجھانا مقصود ہے۔ حضرت شیخ القرآن پہ بھی ایک اعتراض کیا بدعتیوں نے کہ ضیاء النور میں ضعیف روایتیں لکھی ہیں، ضعیف روایات لکھی ہیں۔ تو ضابطہ سمجھ لو، ایک ہوتا ہے مسئلہ کا دار و مدار، مسئلہ کا دار و مدار ضعیف حدیث پہ رکھنا بہت قابل مذمت بات ہے، ہاں جی، یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر نفس مسئلہ صحیح بنیاد پہ ثابت ہو اور پھر کچھ روایتیں ضعیف بھی ذکر کر دی جائیں تو یہ کوئی قابل ملامت چیز نہیں۔ جس نے مشکات پڑھی ہے نا اسے کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے۔ مشکات والا جو اصل مسئلہ ہے، یہ ویسے مشکات جو حدیث کی کتاب ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اعلیٰ درجے کی۔ اس سال جو ہماری کلاس مشکات کی تھی بدبخت تھی، ورنہ مشکات جو ہے فہم حدیث کے لیے بخاری سے مسلم سے بھی عام کتاب ہے جی، حدیث سمجھنے کے لیے۔ بے شک تھوڑے سے ہوشیار ہوں، صوفی نہ ہوں، جی، اور تھوڑا بہت تخریج پر تو دو چار لڑکے بھی پڑھنے والے ہوں، باقی تو پھیلی بھی چل جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات اب لڑکے ایسے آ جاتے ہیں کہ علمان والحفیظ جن کو دیکھ کر ہی حافظے سے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر مسئلہ ہی بن جاتا ہے۔ تو مشکات کا یہی انداز ہے کہ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت کرتا ہے، پھر نیچے ضعیف حدیث سے لاتا ہے، اوپر صحیح ہوتی ہے نیچے ضعیف ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ نفس مسئلہ کہ اہل بدعت جو ہیں، میری طرف متوجہ رہو، اہل بدعت لعنتی ہیں، اہل بدعت ظالم ہیں،
اہل بدعت پہ اللہ کا غضب اور خدا کی لعنت ہے، مسئلہ اتنا ہے، اس لیے اہل بدعت سے بائیکاٹ کرنا ہے، جی ان کے قریب نہیں جانا۔ تو اس مسئلہ پہ کچھ ادلہ ہیں یا نہیں ہے؟ ہے جی، یہ مسئلہ ادلہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے جی۔ تو پھر اگر آپ قرآن سے پڑھ چکی ہیں، قرآن پاک کی کئی آیتیں آپ پڑھ چکی ہیں، جی تو جب قرآن میں بھی یہ مسئلہ ہے، احادیث صحیحہ میں بھی ہے، تو پھر اگر اس مسئلہ کی توضیح یا تفسیر کے لیے کوئی کمزور حدیث، موضوع نہیں، حسن درجے کی یا حسن لے غیر ہی کے درجے کی آئے تو مسئلے کی بنیاد اس پہ نہیں ہے، تو اصول حدیث بھی کم از کم سمجھنا چاہیے کہ حدیث کے کتب کے لحاظ سے مراتب الگ الگ ہیں۔ عقائد میں متواتر چلے گی، جی وہاں بخاری مسلم بھی نہیں چلے گی، احکام میں صحیح چلے گی، تاریخ میں جب اس کے لیے پھر شرائط ہیں، کسی اصول سے نہ ٹکرائے، کوئی بالکل واضح جھوٹ نہ ہو، کسی شخصیت کو مجروح نہ کر رہی ہو اور اس پر کسی مسئلے کا دار و مدار نہ ہو، تو پھر اس کے لیے شرائط ہیں۔ تو محمد بن اسحاق جیسا بابا بھی تو ہم لے لیتے ہیں تاریخ میں، جی تمہاری ساری تاریخ مبنی محمد بن اسحاق کے باقی پہ، تو اس لیے اصل مسئلہ ثابت ہے۔ تو فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا، اس حدیث کا مطلب ہے کہ بدعتی کی شفاعت نہیں ہوگی، اہل کبائر کی شفاعت ہوگی، بدعتی کے لیکن یہ اعتقادی بدعتی ہیں، اعتقادی بدعتی کے لیے نبی پاک شفاعت نہیں کریں گے، جہنم میں داخلے کی بات کریں گے۔ جو حصہ رہ گیا ہے نا رد البدعات بالاحادیث بالآثار، احکام میں جا۔ دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں النظر الى رجل من اہل السنت یدعو الى السنہ وینہا عن البدعۃ عبادہ۔ یہ حدیث یاد کر لو، نہیں ملی، صفحہ 3 پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی ایک روایت مشہور کی رابطیوں نے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چہرہ تو ہر داعی سنت کا دیکھنا عبادت ہے، جی تو معاویہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جی یدعو الی سنہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ابو بکر و عمر کا چہرہ دیکھنا اس سے بڑی عبادت ہے۔ جی اب میرا خیال ہے برداشت مشکل ہوتا ہے۔ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، اس کو یاد رکھ لو، تمہارا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ہاں نا۔ شیخ الاسلام کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھ لو سارے، یہ عبادت کر لو، بس زیادہ بھی نہ دیکھو، خراب ہی نہ ہو جائے۔ النظر الى رجل من اہل السنت یدعو الى السنت وینہا عن البدعۃ عبادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، امام بنایا، استاد بنایا، شیخ بنایا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے پر معاونت کی ہے، معاونت کی ہے۔ کیا ہے لاؤڈ سپیکر میں؟ اچھا شور ہے۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، حضرت معاذ سے بھی یہی ہے، من مشا الی صاحب بدعت لیوقرہ، جو آدمی چلا صاحب بدعت کی طرف تاکہ اس کی عزت کرے، بدعتی آ رہا تھا، یہ استقبال پہ چلا گیا تاکہ اس کی عزت کرے، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت گرا دی،
فضیل بن ایاض کہتے ہیں من جلس الی صاحب بدعت، جو آدمی کسی بدعتی کی مجلس میں بیٹھے پس تم اس کے ساتھ مت بیٹھو. جو بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھتا ہو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان سے الگ بیٹھو. سمجھنے والا تمہارا صلح کلی ہے، اس سے روایت اس سے فاضرو بچ جاؤ. فرمایا من احب صاحب بدعت احبط اللہ عملا، جس نے صاحب بدعت کے ساتھ محبت کی، ہے میرا دوست ہے فلانا بدعتی میرا دوست ہے، احب صاحب بدعت احبط اللہ عملہ، اللہ اس کے عمل کو برباد کر دے گا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں کیا ہے آگے؟ اخرج نور الاسلام من قلبہ، اور نکال دے گا اسلام کا نور اس کے دل سے. بعنہ فضیل ابن ایاض کہتی ہیں، ہمیں کہتے ہو جی بڑا سخت ہے، ادھر بھی ذرا نظر مارو. فضیل کیا کہتا ہے؟ اذا رأیت مبتدئا فی طریق خود طریقاً آخر، جب دیکھے تو بدعتی اس روڈ پہ آ رہا ہے تو اپنا روڈ بدل دے. جب دیکھ تو کہ بدعتی اس رستے پہ آ رہا ہے تو اپنا روٹ اور رستہ بدل دے. بقال ایذن من زبج کریمتہ من مبتدئ، جس آدمی نے اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کسی بدعتی سے کیا، فقد قطع رحمہ، اس نے اس کا رحم کاٹ دیا اور قطع رحمی کی. ومن جالس ما صاحب بدعت لم یؤت الحکمہ، جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھ گیا اسے کبھی بھی کتاب و سنت کی سمجھ نہیں دی جائے گی، حکمت عطا نہیں ہوگی. ہاں آگے فرماتے ہیں، یہ تذکرۃ الحفاظ ہے جی امام صابی کا. فرماتے ہیں وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِن رَجُلٍ أَنَّهُ مُبْغِضٌ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ رَجَوْتُ أَن يُغْفَرَ لَهُ. یہ شیخ القرآن نے عبارتیں مختلف جہاں ذکر کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس ایسا آدمی جو بدعتی مولویوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہاں صاحب بدعت سے اصل مراد ملا ہے، ملا بدعتی ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، رجو تو مجھے امید ہے کہ اس بغض کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. یغفرا سب کچھ معاف ہو جائے گا. اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ بدعتیوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو کر تحقیر خنزیروں کی، نہیں ملتے یہ اجر ریبنڈ کے بعد خانوں میں. اصل شعر تو کوئی اور تھا میرا خیال. اگر جنت میں جانا ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ جو گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. اللہ اللہ ریبنڈ کے بعد خانوں میں. اچھا بھئی دیکھو، ان ابن عمر انہو جاء رجل ان فلانا یقرئ الیک السلام، فلانا آدمی تجھے سلام کہہ رہا تھا. واہ واہ، نبی کے صحابہ ریس ہی نہیں ہے. اشداء علی الکفار، یہ دیکھو. فقال بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انہو قد احدث، مجھے یہ بات پہنچی ہے، خبر ملی ہے کہ اس نے بدعت کی ہے. احدث فإن کان قد احدث، اگر اس نے یہ بدعت کوئی کی ہے تو میرے سلام نہ کہنا. ہاں تم تو جھپیاں لگاتے ہو، اللہ مغفرت فرما دے اس بدعتی کی. ہاں آگے پیچھے تم تو جسم ملانا سادہ سمجھتے ہو. ہاں ان لیس بن سعد،
یقول لو رأیت صاحب ہون یمشی علی الماء، اگر میں کسی بدتی خربوزے کربوغے لاہور والے ابلیس کو دیکھوں کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، میں تب بھی اعتبار نہیں کروں گا۔ امام شافعی نے کہا یار تو پانی کی بات کرتا ہے، لو رأیتہ یمشی علی الہوا، اگر بدتی ہوا پہ اوپر مصلی بچھا کے یا اوپر اڑ رہا ہو ہے، ما قبل تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، اعتبار نہیں کروں گا، کیونکہ بدتی ہوا پہ اڑے تب بھی لانتی ہے، پانی پہ مصلی بچھائے تب بھی لانتی ہے۔ بے شک ابھی کوئی بدتی اوپر اڑتا آپ کو نظر آ جائے، ایسے ہم نے 2 مہینے ضائع کیے، بابا تجھے یہ پہنچا ہوا ہے۔ ہاں ایمان اتنا ہے نا، یہ تو شکر کرو کہ غیبانہ سن رہے ہو۔ آج کل تو تھوڑی سی کوئی کھر کی عادت نہیں ہوتی، کھر کی عادت ہوتی ہے، کھر کے والی عادت، کھر کی عادت بھی نہیں، کھر کی عادت، کھر کے مار کو کہتی کھر کی عادت، ہاں یا کھر کی عادت، تو یہ اس کو پہلے، ہاں بالکل عقیدہ ایسا ہونا چاہیے پوری دنیا الٹ پلٹ جائے، اور یہ کہ ابھی سارے مردے آ جائیں نا قبرستان والے بل پر، آپ کے سامنے لین بے کھڑے ہو کے سر پہ قرآن اٹھائیں، او بھائی ہم بول رہے ہیں، ہم سنتے، ہم کہتے ہیں لعنت ہے تم پہ، کوئی نہیں سنتے، بے شک بے شک بے شک، ہاں پھر بھی کوئی نہیں سنتے۔ انہوں نے عقیدے کو پابلیوں کی کھڈی بنایا ہوا۔ جب یہ ان ابی امامہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل البدع کلاب اہل النار، اہل بدعت جہنمیوں کے کتے ہیں، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے، مثلہ کمثل الکلب، سختی ہو جائے تو مجھے بتانا، تشدد ہوگی ہے تشدد، کلاب و اہل النار۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا صوما، اللہ نہیں قبول کرتا بدعتی کی نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ ولا حج ولا عمرہ، نہ حج نہ عمرہ، نہ جہاد، ولا صرف ولا عدلہ، نہ نفلی عبادت نہ فرضی عبادت، یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے شعرہ بال آٹے سے نکل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اِنَّا أَخْبَافَ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ادھر اگلی حدیث دیکھو، اِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ أَوْ قَالَ الْبِدْعُ وَسُبَّ أَصْحَابِي، یہ سبہ واو ساتھ ہے، فَعَلَى الْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمًا، جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور بدعات پھیل جائیں، وَسُبَّ أَصْحَابِي، میری طرف توجہ ہے، یہ بدعات اور سب اصحابی کا کیا تعلق ہے آپ کو اب آنا چاہیے۔ بدعتیں پھیلتی تب ہیں جب صحابہ پہ اعتماد نہ رہے، جب تک صحابہ پہ اعتماد ہو بدعت پھیل ہی نہیں سکتی، اس لیے فرمایا صبح اصحابی، عالم پر فرض ہے ان یظہر علمہ، یہ کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ، جو اپنا علم ظاہر نہیں کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، چاہے وہ شیخ الاسلام ہو یا شیخ الاسلام ہو یا شیخ المحدثین ہو، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ وَهَكَذَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ، اور ابن نجار نے انس سے روایت کیا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، ان اللہ، بے شک اللہ نے، صحیح کر لو، اللہ نے مجھے بھی منتخب کیا
میرے صحابہ کو بھی عظمتیں دی، فجعل لی منہم وزرا، اور صحابہ میں سے میرے وزیر بنائے، وانصارا، اور میرے مددگار بنائے، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِي آخِرِ زمان قوم، آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو يُنَكِّسُونَهُمْ، جو صحابہ پہ تبرہ کریں گے جیسے مودودی جیلمی اور ایسے شیاطین اور ایسے آدمیوں کے ساتھ کیا کرنا، وہ احکام آ رہے ہیں اہل البدع کے، کیا کرنا ہے، فَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، خبردار ان کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے روٹی بھی نہیں کھانی، ایک دسترخوان پہ روٹی نہیں کھانی۔ ہاں مولانا اور ساجد نقوی اسلام نافذ کریں گے، ہاں روٹی بھی کٹھی نہیں کھانی، سمجھ گئے میری بات؟ آگے وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، کٹھے بیٹھ کے پانی بھی نہیں پینا، یہ احکام ہیں بتیوں کے، ہر بتی کے یہ حکم ہے، نہ کٹھی روٹی کھانی ہے نہ کٹھا پانی پینا ہے۔ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ایسے بدعتی مر جائیں تو ان پہ نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ہیں وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے کٹھے نماز نہیں پڑھنی، ان کے ساتھ بھی نماز دوستو بزرگوں نہیں پڑھنی۔ قاری کہتے ہیں کہ ابن عمر کہتے ہیں لِأَنَّا أُمِرْنَا بمہاجرت اہل البدع، یہ اسی کی روایت کی تشریح میں ملا علی قاری کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک نے ہمیں حکم دیا، قرآن حدیث نے، امرنا کس سے، بمہاجرت اہل البدع، اہل بدعت کو چھوڑ دینا اور ان سے بائیکاٹ کرنا، مہاجرہ بائیکاٹ، او لا یحل مسلم ان یہجر اخاہ، وہ اخا مومن کی بات ہے، بدعتی کے ساتھ بول چال ختم کرنا واجب، بے شک مہاجرہ کا معنی بول چال بھی ختم۔ اب کئی بزرگ پریشان ہیں مہاجرت اہل البدع، بھائی میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ملا علی قاری پٹھانوں کا مولوی ہے، ملا علی قاری پٹھان مولوی ہے، کندھاری ہے، کندھار کے، تمہارے مولوی کی بات ہے، قال الشیخ الجیلانی، بابا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لا یسلموا علیہم، بدعتی کو سلام نہیں کرنا، کیوں، لأن امامنا احمد، اس لیے کہ ہمارے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں من سلم علی صاحب بدعت فقد احبہ، جس نے بدعتی پر سلام کیا اس نے بدعتی کے ساتھ محبت کی، اور وہ پہلے پڑھ چکے ہو، من احبہ ابطل عملہ، اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، فلا یصلی علیہم، اور نہ نماز پڑھے ان پر، یعنی بدعتی کا جنازہ نہ پڑھے، اذا ماتوا، جب مر جائیں، بلا، اور نہ یتراہم، ٹھیک کر لو، بلا یتراہمو، کیا لکھا ہے، لا یتراہمو، ہاں صحیح کر لو، اور جب ان کا ذکر آ جائے تو یہ لفظ نہیں کہنا رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، مودودی علیہ الرحمہ، فلانا علیہ الرحمہ، کہنے والے پہ علیہ اللعنہ، وہ رحمہ، بدعتی مر جائے رحمت اللہ علیہ نہیں کہنا، یہ کون کہہ رہا ہے، شیخ پیر جیلانی۔ آگے فرماتے ہیں من سنت سلف الصالحین مجانبت اہل البدع، سے آئے نور شیخ کی کہ صحابہ کی سنت یہ ہے کہ بدعتیوں سے بائیکاٹ کر کے رہنا ہے، سمجھ گئے، بدعتیوں سے کیا کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے جی۔ وفی الحدیث، آہا، اے حدیث ذرا دیکھو، اور یار اکابر کوئی مانتی ہو تو ان کو مانو نا، اکابر کی طرف جانا ہے تو پھر ان کو بزرگ مانو۔ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ منین طہر صاحب بدعت، جو بدعتی کو دیکھے اور انتہارا
کورے انتہارا وہ لفظ کہ جو کتے کو بھگانے کے لیے کہا جاتا ہے، دور دور، ہاں کورے چخے، یہ کہ بدتی مولوی کو کہ ہمارے وہ جو ضلع بکر کے امیر ہیں ادھر آتے ہیں مولانا تاج محمد خان، ان کی یہ نیکی میں نے بڑی دیکھی ہے، جب وہاں سفر کرتے ہیں کوئی بدتی مولوی کھڑا ہوتے ہیں دروازہ کھول کے کہتے ہیں دھور کتے دا پوتر، دھور لانتی، یہ بھی نیکی ہے، یہ فضائل اعمال میں یہ عبارت آنی چاہیے تھی، یہ عمل کی فضیلت ذرا دیکھو، بدتی ملا ہو اور اس کو دیکھ کے بس انتہارا وہ لفظ کہہ لو، وہ حرکت کرو، تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ خنزیر میرے سامنے کھڑا ہے، کتا کھڑا ہے، اور کتے کو بھگانے کے لیے جو لفظ اور جو انداز ہے وہ اگر وہ اختیار کیا جائے، ہاں آج کل مولوی تمہیں اخلاق سکھاتے ہیں، جی بدتیوں کے نام احترام سے لیا کرو، اے بے غیرتا تو شادی ہے، کہتے جی ہمارے اکابر تو امام احمد رضا خان کا نام نہیں بگاڑتے تھے، وہ کون سے تیرے بے غیرت اکابر تھے، تو بھی بے غیرت اور ایسے تیرے اکابر بھی بے غیرت۔ بدتی کی توہین کرنا واجب ہے، بے شک بے شک۔ وفی الحدیث من انتہر صاحب بدا ملا اللہ تعالی قلبہ ایمانا، اللہ اس کے دل کو ایمان سے پر کر دے گا، ملا اللہ بھر دے گا، فل کر دے گا۔ ومن اہانا صاحب بدعت امنہ اللہ تعالی یوم القیامہ من الفزع الاکبر۔ فرمایا کہ جو بدعتی کی توہین کرے قیامت کے دن اللہ اسے فزع اکبر میں محفوظ رکھے گا، قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ اسے بچا لے گا، اور جہاں پر وہ دوسری نہیں آئی ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ رفعہ اللہ 100 درجۃ فی الاسلام فی الایمان، کہ جو بدعتی کو دھتکارے گا اللہ اس کو 100 درجے۔ اب یہ سارے اقوال لکھ کے حضرت شیخ فرماتی ہیں بشر فی شرع المقاصد، شرع مقاصد بھی ہے کہ مبتدع کا حکم بغض اور اہانت ہے، لو عالما انہو، اگر جانتا ہے کہ واجب ہے اہانت اس کی شرعن تو نہ تعظیم کرے، اور اس میں کیا آتا ہے اس کو امام نہ بنائے۔ قال ملا جیون لا تقعدوا بعد الذکر، اس پر ملا جیون فرماتی ہیں کہ ظاہر من کلام الفقہاء یہ آیات باقی ہیں، اور قوم ظالمین سے مراد مبتدئین اور فاسقین اور کافرین ہیں، اور قعود سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ضحاک نے کہا من اعرض عن صاحب بدعہ رفع اللہ له 100 درجہ فی ومن سلم عن صاحب لقیہ او استقبلہ بما یسرہ فقد استخف بما انزل علی محمد۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی اعراض، بدعتی آ رہا ہے ادھر نکل گیا، ادھر نکل گیا، اس کو اللہ 100 درجے بڑھا دے گا، ایمان میں مضبوط کر دے گا۔ ومن سلم، جس نے بدعتی پہ سلام کیا، اس سے ملاقات کی، اس کا استقبال کیا، اسے خوش کیا، تو اس نے استخف بما انزل علی محمد، اس نے قرآن کو ہلکا سمجھا ہے، قرآن و سنت کو اس نے قدر نہیں کی، بے قدری کی ہے۔ وقال ان اللہ، اور فرمایا کہ اللہ نہیں قبول کرے گا بدعتی کے نہ روزہ نہ نماز الی آخری حجم ولا عمرتن صرفم ولا عدل آخر۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں لا تجوز الصلاۃ
خلف المتکلم ولا تجوز الصلاۃ خلف المبتدع، کہ منطقی کے پیچھے نماز نہیں، منطقی کے پیچھے نماز نہیں۔ متکلم، یہ وہی متکلم کلام مناتے کا والے جو منطقی ہے اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں، اور بدعتی کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہے۔ قال الامام الربانی ضرر صحبت مبتدع فوق کا ضرر کافر، فوق ضرر کافر است۔ یہ امام مجدد الفسانی ہے کہ یہودی نصرانی کی صحبت کا وہ نقصان نہیں جتنا بدعتی کی صحبت کا نقصان ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کام ذرا گڑبڑ ہے۔ آگے خلاصۃ الکلام الاحانۃ للمبتدع من الدین التوقیر لہم حدم الدین، یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ شیخ کے لفظ ہیں، یہ ساری ضیاء النور چل رہی ہے، ہاں تاکہ ہم پہ کوئی کیس کرے تو ہم حضرت کو پیش کریں، ہاں اس لیے یہ ساری ضیاء النور ہے، کہیں حوالے ہیں کہیں کوئی نہیں، جن جان نہیں ہے تو پھنسانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو چیپٹر ابھی پڑھ رہے ہیں احکام، یہ ضیاء النور سے 10 کیس ہوگا، اس لیے پہلے حوالہ نہ دو، ایک دفعہ کیس ہونے دو۔ بدعتیوں کی توہین کرنا یہ دین میں سے ہے، من الدین، شیخ خلاصہ نے کر رہا ہے کہ اہل بدعت کی توہین کرنا یہ دین میں سے ہے، بالتوقیر لہم حدم الدین، اور اہل بدعت کی توقیر کرنا، تعزیتیں کرنا، ان کی جنازوں میں شرکت کرنا، جپیاں ڈالنا، استقبال کرنا اور واہ واہ کرنا، نعرے لگانا، یہ دین کو گرانا ہے۔ صاحب البدعت مغضوب، صاحب بدعت پہ اللہ کی مار اور غضب ہے۔ اور نمبر 4، صاحب بدعت کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی، بل جلوس معہم حرام، اور بدعتیوں کے ساتھ بیٹھنا یا ان کے مرکز میں بیٹھنا حرام ہے، ان کے ساتھ صوفوں پہ بیٹھنا حرام ہے۔ وَمَدْحُهُمْ لَا يَجُوزُ، اور بدعتیوں کی تعریف کرنا جائز نہیں، سلام کا جواب دینا جائز نہیں، ان کی شہادت قبول کرنا یہ بھی صحیح نہیں کی جائے گی۔ اور ترک کو اگر